کے ساتھ ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا, اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا. اس نے کہا پاکستان میں جو میدے کی بیماریاں ہیں نا, میدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ میں نے بڑے بڑے میدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا, بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے, ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے. ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا. میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا. تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہو رہے تو شوگر کے علاج آتا ہے. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی. تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا, 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے. آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے, بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن کی نہیں, وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ جو مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں.
जीतने वाले का अंजाम भी कब्र की मिट्टी, हारने वाले का अंजाम भी कब्र की मिट्टी। तो टेंशन किस बात की ले रहा है भाई तू, जिसकी वजह से तेरा पेट खराब हो रहा है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो टेंशन किस बात की ले रहा है यार तू? मुसाफिर खाना एंजॉय करो यार। टमाटर इतना मसला है ना आजकल माँ बाप के साथ, हमारा बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चा सी नहीं कर पा रहा, बच्चा जो है वो ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा? मेरे पास आते हैं, मुफ्ती साहब क्या करें यार? मैं कहता हूँ टमाटर बेचेगा, ये रेडी लगाएगा। क्या बातें कर रहे हो मुफ्ती साहब, हमारा स्टैंडर्ड है भाई, एक लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारा बच्चा टमाटर बेचेगा। क्या हो गया भाई, टमाटर बेचने में क्या हो जाएगा? उसको इज्जत नहीं रहेगी। तो मैंने कहा इज्जत हो के क्या हो जाएगा? देखो आपका बच्चे ने सीए कर लिया, इज्जत हो गई, पैसा आ गया, थोड़े दिन बाद क्या होने वाला है? क्या सीए वालों का जनाजा नहीं उठता? थोड़े दिन की बात है, 10-15 साल का खेल है यार, थोड़ा सा सब्र कर लो। टमाटर बेच के भी कब्र में जाना और सीए करके भी कहां जाना है? बल्कि सीए वाला जल्दी जाता है, इतना पढ़ता है ना, उसको वैसे ही बेचारा टेंशन में आ जाता है। टमाटर वाला वैसे भी टमाटर खाता भी होगा ना, विटामिन सी की कमी नहीं होती उसमें। शाम को सारे बचे हुए टमाटर अपने घर लेके जाते हैं, फ्री में पड़ते हैं उसको टमाटर। विटामिन सी ये कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि टमाटर में से छिलका बीज नहीं खाया करें, लेकिन वो फिर भी ज्यादा रह लेगा और चलता भी है, फिरता भी है। सीए वाला तो बैठे बैठे वैसे ही डिप्रेशन में जाएगा। तो सीए कराएं बच्चों को, टेंशन ना लें। मैं अब वो ये तो तमहीद चल रही थी, जो असल बयान है वो मैं उसकी तरफ आता हूं कि देखो कुछ बातें हमें कुरान ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 और 2 4 की तरह बताई हैं। वो बातें जब तक हम संजीदगी से सीरियसली उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएंगे, हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और हमारी आखिरत भी बर्बाद होगी। गोरा उन बातों को सीरियस नहीं लेता, आखिरत तो बर्बाद कर दी है उसने, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दी है। आप पता है बर्बादी किसको समझते हो? आप समझते हो गुर्बत, महंगाई बर्बादी है, इसलिए आप गोरे को क्या समझते हो? कामयाब। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गुर्बत, महंगाई, बर्बादी होती तो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तो 40 दिन चूल्हा जलता ही नहीं था। तो जिस जात को अल्लाह ने दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान बनाया, आपके मयार पे तो सबसे ज्यादा नाकाम वो बन रहे हैं ना। क्या ख्याल है भाई? तो अंग्रेज और गोरे की जो आप तरक्की है ना, उससे कतई मुतासिर ना हो। ये जो डिप्रेशन के मरीज है ना, स्ट्रेस और डिप्रेशन के, ये हमारे यहाँ कम है, वहां ज्यादा है। एक साहब मुझे कहने लगे वो इतनी तरक्की की उन लोगों ने, इतनी तरक्की की और खुदकुशियां फिर भी इतनी ज्यादा हो रही हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस फिर भी इतनी ज्यादा है, तो कामयाब तो हो गए ना, तरक्की की है। मैंने कहा अल्लाह ने उनको तरक्की करने दी है ये बताने के लिए कि अगर तुम्हारे पास असबाब ना होते खुशी के, फिर तुम परेशान होते। तो लोग कहते हैं ये परेशान इसलिए है कि इनके पास खुशी के असबाब नहीं है। अल्लाह ने खुशियों के तमाम असबाब पैदा करके किसी को परेशान कर दिया हो, ये इसकी अलामत है सोसाइटी में कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से इसको दुनिया की तमाम खुशियां भी खुश नहीं रख सकी। और हमारे यहाँ टेंशनों के तमाम असबाब के होते हुए भी इतनी टेंशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी होनी चाहिए अगर इतनी हो ना, तो हर आदमी डिप्रेशन की गोली खा रहा हो। पेट तो हर एक का खराब है, लेकिन उसमें से डिप्रेशन के अलावा भी तो चीजें हैं ना, बहुत सारी पराठे भी हैं उसमें। हमारे बयान सुन सुन के और पराठे लोगों ने खाना शुरू कर दिए। तो कुरान और अल्लाह और पैगंबरों का एक दावा है कि चंद बातें हैं उनको मान लो अल्लाह के कहने से। अगर उनकी दलील समझ में नहीं आती तो अल्लाह ने उन दावों की दलीलें भी दी हैं। अगर हम उन बातों को मान लेंगे, मैं आपको तैयार कर रहा हूं जहनी तौर पर, ताकि आप खोपड़ी में पहले से ना उन बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएं। वो अहम बातें हैं, वो हल्की फुल्की बातें नहीं है। जब आप उनको खोपड़ी शरीफ में बिठा लेंगे कि यार हमने मानना है, फिर बात खोपड़ी में आएगी इंशाअल्लाह। पहली बात, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम दुनिया में एक मकसद के तहत आए हैं, ऐ वहीं नहीं आ गए। बहुत से लोग कहते हैं मैं ऐ वहीं आ गए। अब्बा अम्मा की चूंकि शादी हुई थी तो किसी न किसी से पैदा तो होना था, तो इत्तेफाक से पैदा हो गए। भाई कोई ना कोई तो पैदा होगा ना।
تو میں پیدا ہو گیا تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی, تو ہو گیا تو ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا, پرتغال کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. پرتغال کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں, گانے, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل, دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کیا, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, وہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا, اور بچپن سے ہی وہ جہازوں کو, اس نے ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے. ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو. وہ دیکھے گا ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو تو ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. بھئی یہ فلائی کے قابل نہیں. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی, یہ تو دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی ہے. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک, اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے قومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب. آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا, خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا, وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں. جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ وفی انفسکم, اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام,
کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے. آپ کو پتا ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا, تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے. اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی. ڈارون نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا, اس کو کیچ کر لیا. اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے. ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے یہ. اور یہ ارتقاء کا ہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر. ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے, ایک ایک عضو بن رہا ہے. دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائن ہے کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرنس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام ڈارون 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا, تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں, وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. آپ گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے, تو وہ کہتے ہیں both are made for each other, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے ہیں, میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے, لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟
جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف، تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی، یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ جو وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہے میں نے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا، کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرے خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا. اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے، موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو،
لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگوں، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا، اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں، اور خون سے ہم نے گوشت بنایا، اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا، اس کی آنکھیں بنائی، اس کی ناک بنائی، اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے، اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے، وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا، دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ تو سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے، پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا، تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے، وہ کہتے ہیں پھینک رہے، لطیفے سنا رہی ہے. انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا. آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا، پھر وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائیڈڈ بائی 3248، اس کا کیا جواب آئے گا؟ اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آنی نہیں. قرآن شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا، ایک ریاضی دان سے پوچھا، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی، نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے، وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا، اس کا اللہ جواب دے رہا ہے، جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے، میں نے شہد کی مکھی، اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا، کھوپڑی چھوٹی سی اس کی، اس کو یہ سکھا دیا کہ تم پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا، کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے، اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا، اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا، اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے، اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے، 37.5، اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے، نمی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی بھی، وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں، پھر وہ انڈے دے گی، وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے، حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو، بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں، ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ، جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، غیبتیں سکھاتی ہیں، استغفر اللہ، یعنی نہیں سکھاتی ہیں اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ، بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے، بیٹا کچن ایسے صاف ہوتا ہے، شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے، بچوں کی ایسی، ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ، اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں ان سے معذرت خواہ ہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے، تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی، یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا، تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے، پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو جو تانے اس نے اپنی ساس، یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ
पार्सल का इंतजाम है ना हमारे यहाँ, जो ताने सासों को मिले होते, बहुओं को मिले होते हैं, वो जब सास बनती है तो ताने आगे बहू पे पार्सल। असल में वो टेंशन जो उनको सास से मिली होती है आगे बहू पे पार्सल की, बहू वो टेंशन संभाल के रखती है आगे अपनी बहू पे पार्सल का खास इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक यूं ही चलता रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। ये हमारा रूहानी सिलसिला है, जिसको ससुराली सिलसिला भी कह सकते हैं आप। तो माएं बच्चियों को सिखाती हैं ये है यूं है, उसके बाद जाके बच्ची ससुराल में एडजस्ट होती है। आजकल हो नहीं रही है तो उसकी वजह आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, अम्मा ने सिखाया नहीं होता। अब मसला ये है कि मुर्गी को अंडों पे बैठना है, 6-7 अंडे देने के बाद वो अंडे तलाश करती है, बैठती है। उसको किसने सिखाया भाई? उसकी माँ, उसने तो अपनी माँ को ये अमल करते हुए बॉसों ने तो देखा भी नहीं होता। वो बैठती है, वो 37.5 टेम्परेचर देती है उसको फिर पता है 12 घंटे के बाद अंडे को वो घुमाती है कि भाई यहां से तो पक गया है, अब थोड़ा सा इधर से, जैसे हम टिक्की नहीं पका रहे होते, घुमाते हैं ना टिक्को को, अबे इधर से जल रहा है, दूसरा बैठा हुआ कहता है इसको घुमा यार, यहां से कबाब बन जाएगा। कहते ना इब्तिदा इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा, आधा आधा पका हुआ आधा ना पका हुआ, कितना बुरा लगता है। इधर से कच्चा है उधर से पका हुआ, ना उधर से खाने का ना इधर से खाने का। भाई ये बयान के बाद देना, बयान में क्यों वो कर रहे हैं, बयान के बाद सवाल देना। तो लेकिन मुर्गी क्या करती है, वो अंडों पे बैठी हुई है, वो घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, 21 दिन जब पूरे होते हैं, वो जर्दी और सफेदी, ना उसमें पर है, ना रगे हैं, ना दिल है, ना जिगर है, ना दिमाग है, ना चोंच है, ना पंजे हैं। वो भाई करोड़ों साल में, ये डार्विन जो कहते हैं ना करोड़ों साल में मुर्गी बनी है, करोड़ों साल में। डार्विन मेरे पास होता, मैं कहता काइंडली आप सर ये गलत बातें करके गए हैं, ये 21 दिन में बनी है। ये किस में बनी है? 21 दिन में बनी। और ये आपने भी 21 दिन में इसलिए मान ली कि बनती भी देख ली। अगर आपने अंडे का प्रोसेस ना देखा होता, आप चूजे को देख के कह रहे होते खरगों साल में ये पता नहीं कौन से सेल से तरक्की करके यहां तक पहुंचा है। 21 दिन में बनी है। और 21वें दिन क्या होता है, वो इतना मजबूत खौल से चूजा चू चू करता हुआ बाहर आता है। पहले दिन से उसको पता है मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन कौन है। बिल्ली को देख के भागेगा। हम तो बच्चों को सिखाते हैं बेटा ये माऊ बिल्ली काटेगी, वरना बच्चा बिल्ली को काट ले। एक एक चीज बच्चे को सिखानी पड़ती है। बेटा ये पापा है तुम्हारे, बच्चा थोड़ी लिफ्ट करा रहा होता है अब्बा को, अम्मा 100 दफा समझाती है अब्बा भी कुछ होते हैं भाई, अब्बा है ये। अगर मैं लिफ्ट नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं भी लिफ्ट कराती हूँ तो तुम तो कराओ, तुम भी लिफ्ट करो। बस दफा गलती से झूठ मूठ मेरी जबान से निकल जाता है, समझ रहे हैं ना, मेरे जबान से झूठा निकलने वाला। तो मैं लिफ्ट नहीं करा रही तो क्या हुआ, तुम तो कराओ ना। लेकिन वो ज़ाहिर है गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए इंसान को। मैं जैसे बेटा इज्जत दे रही हूं तो तुम्हें भी इसको अब्बा को इज्जत देनी पड़ेगी। तो अब क्या है, वो 21वें दिन उसमें एक, क्योंकि वो खौल बहुत मजबूत होता है, चूजा तो फंस के हलाक हो जाए उसमें। वो क्या करती है कि उसके ना एक तेज धार पैदा होती है। वो उस तेज धार से अंडे को क्या करता है, तोड़ता है। तोड़ते ही वो धार क्या हो जाती है, खत्म। अल्लाह अपने कमालात बता रहा है कि मैं ये भी कर सकता हूं। मैं वो रियाजी वाले की मिसाल दे रहा हूं ना, रियाजी वाले की। आपके पास एक बंदा बैठा है, आपने उससे रियाजी का जो सवाल पूछ रहे वो सवाल का जवाब ठक करके दे रहा है। बात होते हैं ऐसे तेज दिमाग होते हैं। आपने कहा अच्छा बताओ भाई 848 ज़रब 356 डिवाइडेड बाय 244 का क्या जवाब है? ये जवाब है। आपने कैलकुलेटर दिया, वही जवाब आ रहा है। 10-15 दफा आप तजर्बा करने के बाद आप ये दावा करोगे यार इससे जो सवाल पूछा जाएगा ये उसका जवाब दे देगा। ये आपका फैसला होगा कि नहीं होगा? इस पे आपको साइंसी हवालों की जरूरत होगी कि नहीं जी, जब तक न्यूटन नहीं कहेगा, आइंस्टाइन नहीं कहेगा, मैं नहीं मानूंगा कि रियाजीदान है। और भाई हमने खुद तजर्बा किया यार, जो सवाल पूछो उसका इसके पास जवाब है, इसका मतलब पूछने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक है ना, उनसे आप कोई भी हदीस पूछो, फौरन सफा नंबर जब पूछो जवाब मिलेगा। तो आदमी खुद ही फैसला कर लेता है भाई इनसे तो जो हदीस पूछो। एक दफा एक साहब ने मुझसे पूछा कि कुरान मजीद की आयत नंबर बता दें। मैंने कहा डॉक्टर साहब को फोन कर ले भाई, मैं तो आयत पढ़ के सुना सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि ये सूरह बकरा की कौन सी आयत नंबर, उनको तो बड़ी मेहनत चाहिए। मैं पूरी आयत पढ़ के बता दूंगा, ये बता दूंगा सूरह बकरा में, बाकी आयत नंबर इसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को आप कॉल कर लें। नहीं बताएंगे, वो अपने प्रोग्राम में बताएंगे, वो आपको इतनी लिफ्ट नहीं कराएंगे कि तुम मुझसे जब भी उठाओ ये जी
इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कौन सी आयत नंबर है? डॉक्टर साहब तूने करना क्या है आयत नंबर का? तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह मियां भी कहते हैं कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा करूंगा। हम साइंसदानों से पूछते हैं, साइंसदान कहते हैं हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। अल्लाह कहते हैं आओ मैं तुम्हें सबूत देता हूं, मैंने बहुत कुछ करके दिखा दिया जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। अल्लाह कहता है तुम अपनी तखलीक पे देखो, तुम्हें पानी से, पानी का कतरा मां के पेट में गया, मैंने उसे खून बना दिया। हालांकि पानी का कतरा खून में तब्दील नहीं होता। फिर खून को थोड़े दिनों के बाद मैंने गोश्त में तब्दील कर दिया। आज तक साइंसदानों ने खून को गोश्त में तब्दील करने की कोई मशीन इजाद की है भाई? वो किस में तब्दील हो रहा है? गोश्त। उसी गोश्त में आंख उगना शुरू, उसी में कान उगना, दरख्त उगता है, शाखें निकलती हैं, फल निकलते हैं, माँ के पेट में इंसान उगता है बाकायदा। छोटी छोटी आंखें होती हैं, छोटे छोटे कान होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू, दिमाग, जिगर, गुर्दे, ब्लड का सर्कुलेशन, फिर हार्ट बीट शुरू हो जाती है। ये साइंसदान आज तक नहीं फैसला कर सके हैं कि बच्चे के सीने में पहली दफा दिल कैसे धड़का था। देखो मैंने डॉक्टरों से तहकीक की है इसकी, हमारा जो दिल धड़कता है ना, ये जो पंपिंग कर रहा है, एनर्जी के बगैर कोई वर्क होता है भाई? कोई वर्क ऐसा है जो पंखा घूमेगा जब तक धक्का नहीं देगा कोई, या बिजली से आप उसको इलेक्ट्रॉन, बिजली में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं ना, वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो नतीजा क्या निकलता है? उसके वो पंखा घूमना शुरू कर देता है। ऐसा हो सकता है? न्यूटन ने क्या इरशाद फरमाया था, जो चीज जहां है जब तक उसको चेंज करने वाली, उसकी कंडीशन को चेंज करने वाला कोई चेंजर ना हो, वो हमेशा वही की वही रहे। तभी तो कराची में सुस्त लड़के पड़े हुए हैं, आपको पता, पड़े तो उठ ही नहीं रहे, क्योंकि कोई उनको हरकत देने वाला अब्बा ही नहीं है। हम सुस्त पड़े रहते तो अब्बा आते थे, हम हरकत खुद ही हो जाती थी ना, हमें पता है कि अब नहीं तो अब थप्पड़ आएगा, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो अब अगला क्या आएगा? थप्पड़ आएगा। तो वो थप्पड़ का खौफ से ऐसी एनर्जी मिलती थी, हम खड़े हो जाते थे। आजकल बच्चों को पता है अब्बा तो थप्पड़ मार ही नहीं सकते, अब्बा में हिम्मत ही नहीं है, मार अब्बा अब्बा रहे नहीं ना, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही अब्बा को घर में। बच्चा पढ़ा है तो पढ़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा वो। तो अब मुझे गवर्नमेंट इदारों में आप जाके देख लें, साहब सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, तो एनर्जी का मसला है सारा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मिसाल दे रहा था मैं, दिमाग से निकल गई। नहीं, वो मैं दिल धड़कने की मिसाल दे रहा था। अब मुझे बात बताओ, दिल जो हमारा हरकत करता है, मैं हरकत करूंगा, हम रोटी खाते हैं, उससे एनर्जी आती है तो मैं चलता हूं, क्या ख्याल है? दिल को मैं चला रहा हूं कि अपने इख्तियार से, या मां के पेट में बच्चा खुद अपने दिल को बोलता है चल भाई? दिल का काम है पंपिंग करना। पंपिंग के लिए जब हम मोटर की पंपिंग करती है ना, इधर से पानी निकालेगी, उधर फेंकेगी, तो इसके लिए मोटर का पहिया घूमना जरूरी है या नहीं है? तो पहिया कभी ऐसा देखा कि मोटर आई और खुद बहुत घूमना शुरू? आप बटन दबाते हैं, उसको बिजली मिलती है, करंट मिलता है, वो करंट उसके पहिए को क्या करता है? उसकी बेल्ट को घुमाता है। इसी तरह सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि हमारा जो दिल धड़कता है, इसके लिए करंट कहां से आता है? दिमाग से। दिमाग से करंट आता है जो दिल को क्या करता है? पंप करता है। उस बिजली से दिल चलता है। तभी आपने बहुत से लोगों की बैटरी लगी भी देखी होगी, उनके दिमाग से करंट आना बंद हो गया। हमारे एक दोस्त थे बेचारे, किसी के इश्क में वो माशूका पतली गली से निकल गई। वो हमारे एक दोस्त थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बैटरी लगी हुई है, जवान आदमी। मैंने कहा बैटरी कैसे लगी? उन्होंने कहा भाई मेरा कहीं किसी से इश्क हो गया था, मेरे पास उस वक्त पैसे होते थे, कंपनी का मैं बड़ा मैनेजर था, तो नतीजा ये निकला कि मेरा बड़ा इश्क कामयाब चला, शादी की डेट तय हो गई, मैं बेरोजगार हो गया, कंपनी ने किसी वजह से निकाल दिया। जब निकाला है तो मैंने मेरा आपने क्लिप सुना होगा ना कि एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि वसीम की तरह मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं तुम्हें उस जैसा बंगला तो नहीं दे सकता, लेकिन घर में बिठा के मैं तुम्हें दिल में जगह दे सकता हूँ। और वसीम की तरह मेरे पास लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। ना मुझे पलकों में घूमना है, ना मुझे दिल में, मुझे बंगला भी चाहिए मुझे, तो उसके लिए वसीम ज्यादा सूटेबल है। तो आजकल का इश्क माशरा जो चल रहा है ना कि बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, उसकी ये है मोहब्बत सिर्फ अपनी अम्मा से होती है, अब्बा से होती है। सही बता दूं, बाकी तरफ टोपी ड्रामा चल रहा है।
تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا، اور بیوی سے بھی ہوتی ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں، تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا۔ دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے، تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے، وہاں پانی، وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں، اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے۔ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے۔ یہ پورا ایک سرکل ہے نا، آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے وہ۔ تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی ہے اب ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا، اللہ نے سورج کے چولہے کو۔ سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے یہ جل جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا، اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، اتنا ایندھن اس میں، اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا وہ۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو۔ جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا۔ ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا، وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو۔ دماغ میں کرنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے۔ دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں، جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے۔ اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے۔ دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے، اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے۔ جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں۔ دیکھو موٹر چل رہی ہے، ادھر سے پانی نکل رہا ہے، پانی پریشر سے نکل رہا ہے، آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ، اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی بھائی، ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے، وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے۔ لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟ ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے، اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے۔ پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے۔ تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا، کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا۔ یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی، تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی، انڈا پہلے پیدا ہوا۔ اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہی، شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا اس۔ پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا، جب دل سے خون جائے گا، خون تو گیا نہیں ابھی۔ اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں بتایا نا، ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں، اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو، تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی، ہر چیز میں نظر آئے گی۔ احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین بنایا اس شہد کی مکھی۔ کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے، ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں۔ اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ، یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں، وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا، دودھ تو دور کی بات ہے، دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں۔ سائغا للشاربین، وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں
फिसलता चला जाता है। इतनी कुदरत के नमूने, ऊंट को देख लो कैसा रेगिस्तान का जानवर बनाया, क्योंकि रेगिस्तान में खुराक नहीं होती, ऊंट के पेट में खुराक के जखीरे, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, पानी के टैंकर ऊंट में बना दिए अल्लाह ताला ने, रेगिस्तान में रेत के तूफान आते हैं, उसकी आंखों को ऐसा डिजाइन किया अल्लाह ने कि रेत फंसती नहीं है उसके अंदर, और रेगिस्तान में दरख्त नहीं होते तो ऊंट की गर्दन इतनी ऊंची ऊंची बना दी, ऊंचा दरख्त भी मिलेगा तो ऊंट उस पर बड़े आराम से, कन्वेंस का मसला नहीं है ऊंट के लिए, ऊंट पे चढ़ने के लिए कन्वेंस चाहिए आपको, छोटे कद के आदमी को तो बाकायदा सीढ़ियां लगानी पड़ेगी ऊंट पे चढ़ने के लिए, ऊंट को किसी कन्वेंस की जरूरत नहीं है। हर जगह ये जो समंदर की तह है ना, जहां अभी ये जो टाइटैनिक की तलाश में नहीं सबमरीन गई, वो कैसे फटी है पता है आपको? समंदर का दबाव इतना था पानी का, वो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में धड़ाम से बढ़ गई, उनको पता ही नहीं चला बेचारों को, वो अगले जहान में पहुंच गए होंगे, अभी हिसाब किताब चल रहा होगा, अल्लाह खैर करे। फरिश्ते पूछ रहे होंगे किस सिलसिले में आना हुआ आपका यहां, वो कहेंगे हम टाइटैनिक की तलाश में निकले थे, फरिश्ते कहेंगे आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था उस मकसद की तलाश में भी कभी आप निकले या नहीं निकले? अगर निकले थे तो कामयाब है, नहीं निकले थे तो नाकाम है। आप मुझे एक बात बताओ, इतनी तह में जाने के बाद जब रूस और अमेरिका की बनाई हुई सबमरीन नाकाम हो गई, इतना दबाव, वो लोहे और फौलाद की इतनी भारी भरकम सबमरीनें वो एक धमाके के साथ तबाह हो गई, उससे भी नीचे तह में मछलियां मौजूद हैं, वो किसी धमाके के साथ तबाह नहीं होती। उन मछलियों को किसने बना दिया भाई? आज हजारों साल में वो सबमरीन नहीं बन पाई, और बन भी गई तो इतने साल मेहनत करने के बाद इतना कुछ उसमें दबाव बर्दाश्त करने की चीजें डाल दी आपने। मछली समंदर की तह में, और उस तह में जहां टाइटैनिक है वहां मछलियां मौजूद हैं, वो कैसे इतना दबाव बर्दाश्त कर रही हैं? साइंसदान कहते हैं एक्चुअली हुआ ये है कि उनके अंदर भी इतना दबाव कुदरत ने क्रिएट किया है, फितरत ने, कि वो बैरूनी दबाव और अंदरूनी दबाव मिलकर जीरो हो जाता है। यार इसका मतलब कुदरत, अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है, इसका तो ये मतलब हुआ ना। तो अल्लाह कह रहा है मैं जो चाहता हूं कर गुजरता हूं। तो हमने कहा कि इंसान पानी में जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि इंसान को ऑक्सीजन चाहिए। अल्लाह ने कहा ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जो पानी में के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, मछली पैदा कर दी। हमने कहा असल में ये पानी, ये खुश्की में नहीं रह सकती क्योंकि इसके गलफड़े हैं, ये पानी से ऑक्सीजन डस्ट कर सकती है, बाहर नहीं। अल्लाह ने कहा ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जब चाहेगी पानी में घुसेगी वहां भी ऑक्सीजन मिलेगी, जब चाहेगी पानी के बाहर आएगी वहां भी ऑक्सीजन मिलेगी। बीसियों मखलूक है, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी, उधर भी जिंदा अंदर भी जिंदा।